اب ریکارڈنگ آپشن اچھا ٹھیک جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. تو یہ صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الہمزہ. یہ بعض دین کے دشمنوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر طعنہ کستے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، برے طریقے سے ان کا ذکر کرتے تھے، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے تھے. اور سیم وہی حالت جو آج کل ہماری ہو رہی ہے انڈیا میں، کافی حد تک مماثلت پائی جا رہی ہے. آج ذرا سی بات جس کی کوئی حقیقت بھی نہ ہو اس کو لے کر بہت پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسے ہی اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں کچھ سرغنہ تھے، کچھ نمایاں نام تھے جو اس کام کو انجام دیتے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. لیکن جب مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خاص انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. ہاں، یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے یہ صورت، اس کا پس منظر یہ ہے، جو بیک گراؤنڈ تھا اس وقت وہ یہ بیک گراؤنڈ ہے. باقی اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ انہی کے ساتھ صورت خاص ہے. جب تک کہ کوئی قرآن میں کوئی بات، کوئی وضاحت نہ ہو اس طرح کی کہ یہ کسی کے ساتھ خاص ہے، یا حدیث میں وضاحت نہ ہو کہ یہ آیت یا اس آیت کا کچھ حصہ کسی کے ساتھ خاص ہے. جیسے قرآن مجید میں کچھ احکام آئے ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اے نبی آپ کے ساتھ خاص ہے. تو جب تک کوئی ایسی چیز نہ آئے تب تک اس کسی بھی آیت کو، کسی بھی حدیث کو جو ہے عام رکھا جاتا ہے، یعنی سب لوگوں کے لیے. تو ویل آپ نے پڑھ ہی لیا ہے، فویل للمصلین آ چکا. ویل کے معنی ہلاکت، اور کچھ علماء کہتے ہیں ویل سے مراد جہنم کا ایک درجہ ہے. لکلی لام مطلب لیے، اور کل جو ہے یہ ہر کے معنی لاتا ہے، ہر یا سارے یا سب، یعنی تمام لوگوں کے لیے. جب تمام لوگوں کو کسی چیز میں شامل کرنا ہو تو وہاں کل آتا ہے. اور گرامر کے اعتبار سے کل جو ہے مضاف مضافلے کی طرح بیہیو کرتا ہے. جیسے ہم نے بتایا تھا کتاب اللہ، نصر اللہ، وہ مضاف مضافلے والا معاملہ، یعنی اس میں جو پہلا حرف ہے اس پر ال نہیں آئے گا کبھی بھی. جو پہلا اسم ہے، پہلا لفظ ہے، اس پر کبھی بھی ال نہیں آتا. دوسرے پہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا. تو یہاں جو ہے کل جو ہے یہ پہلا ہے یعنی مضاف ہے، اور ہمزہ جو ہے یہ مضافلہ ہے، دوسرا ورڈ ہے. تو ہمزہ پر الف لام ال آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا. اگر ال آئے گا تو یہ جو دو زیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے، اور اگر ال نہیں آئے گا تو پھر دو زیر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ گرامر کے اعتبار سے مضاف مضافلے کی طرح ہوتا ہے. اور معنی دیتا ہے تمام، سب، ہر ایک، سارے، سبھی، جس طرح سے آپ چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ہمزہ یہ ایک ورڈ ہو گیا، لمزہ یہ دوسرا ہے. حقیقت میں یہاں ایک لفظ پوشیدہ ہے، پھر یہ ہمزہ اس کی صفت بن رہا ہے، لمزہ بھی اس کی صفت بن رہا ہے. یعنی یہ کہہ لیں کہ لکل شخص ہمزۃ لمزۃ، یا لکل انسان ہمزۃ لمزۃ. ٹھیک ہے، تو یہاں
اس طرح سے وہ بنے گا. پھر ہمزہ جیسے شخص اگر ہم مان لیں تو لکل شخص، ہر شخص کے لیے، ہمزتن پھر شخص جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، اور ہمزتن یہ صفت، اور لمزتن یہ دوسری صفت، یعنی ہر ایسے شخص کے لیے جو ہمزہ ہو اور لمزہ ہو. ٹھیک ہے. تو ہمزہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عیب تلاش کرنے والا، اور لمزہ جو ہے غیبت کرنے والا، اور بھی اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، تان و تشنیع کرنے والا. اور ہمزہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو زبان سے جو ہے پریشان کرتا ہو، اور لمزہ جو عمل سے مسخری اڑاتا ہو، پریشان کرتا ہو، مذاق اڑاتا ہو. بہرحال یہاں ہم ہمزہ کا ترجمہ وہی کر لیتے ہیں جو یہاں دیا ہوا ہے، یعنی عیب جو. جو مطلب تلاش کرنے والا، عیب جو عیب ڈھونڈنے والا. آپ کے پیچھے کوئی شخص پڑ جائے کہ اس کے اندر کیا کیا عیب ہیں. لمزہ یہ غیبت کرنے والا، یعنی پہلے عیب تلاش کرو، پھر ان جو ہے عیب اگر مل جائیں یا نہیں بھی ملیں تو جو ہے دوسرے لوگوں میں اس کو بیان کرو. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر، لام کا ترجمہ ہم تھوڑا سا بعد میں کریں گے. ہلاکت ہے ہر عیب جو لمزہ غیبت کرنے والے کے لیے. تو لام کا ترجمہ ہم یہاں آخر میں کر رہے ہیں. الذی، پھر مزید اس کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. الذی وہ جو، الذی وہ جس نے، جمع کرنا آپ جانتے ہی اردو میں بھی بولتے ہیں وہی کتنا مال جمع کر لیا. تو جمع یجمعو، جمع اس کی پہلی فارم ہے، یجمعو جمع کرتا ہے یا کرے گا. اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ یوم یجمعوہم، اس طرح سے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا. تو یجمعو یعنی جمع کرتا ہے، پریزنٹ میں یا فیوچر میں کرے گا. مالن، مال کو. تو یہ مال جو ہے یہ مفعول ہے. مفعول یعنی جس چیز کو جمع کیا جا رہا ہے، جس چیز پر وہ کام کا اثر پڑ رہا ہو، اسے مفعول بولتے ہیں گرامر کی زبان میں. تو جمع مالن، جمع کیا مال کو. وعددہ، عددہ اس کے معنی ہوتے ہیں گننا، شمار کرنا. ہو مطلب اس کو، کس کو، اس سے مراد کون ہے یہاں، مال. تو الذی وہ جس نے، جمع مالن جمع کیا مال کو. جمع کیا مال کو بھی ہم لگا سکتے ہیں. اردو زبان میں کسی لفظ میں اگر کو لگ جائے تو اس کا یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ مفعول بن رہا ہے. تو مال ترجمہ کرتے وقت یہاں ہم کو بھی لگا سکتے ہیں، نہیں بھی لگا سکتے، دونوں طرح سے بولا جاتا ہے اردو میں. جس نے جمع کیا مال کو، وعددہ اور اسے خوب گنا. ایک تو ہوتا ہے عدہ، عدہ مطلب گننا. عدہ یعنی ایک دال کم کر دو آپ اس میں سے، عددہ میں سے. اگر عددہ میں سے ہم ایک دال کم کر دیں تو صرف عدہ ہو جائے گا، تو اس کے معنی بھی گننا ہوں گے. لیکن ایک دال بڑھا دی تو اس کا معنی ہوں گے عددہ. چونکہ ایک دال بڑھ گئی تو یہاں معنی ہم کریں گے بار بار گننا، یعنی جب فرصت ملے تب مال گننا شروع کر دیا اور مال کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے. تو عددہ اصل میں یہ عدہ ہوتا ہے. عدہ ایک دال کے ساتھ، ایک دال مطلب دو دال کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں نارملی گننا. یہ بھی لفظ آیا ہے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر. اور عدد اسی سے بنا ہے. عدد اردو میں ہم بولتے ہیں کہ عدد، عدد کتنے عدد چاہیے. کہتے ہیں ایک عدد مجھے، ایک عدد آلو چاہیے، ایک عدد ٹماٹر چاہیے. تو عدد گنتی، نمبر. تو اسی عربی کا لفظ ہے، یہیں سے نکلا ہے. اور عددہ میں ایک دال مزید بڑھا دی گئی تو اس کا معنی ہو گیا بار بار گننا. تو وعددہ اور گن گن کر رکھا. الذی جمع مالن جس نے جمع کیا مال، وعددہ اور اسے بار بار گنا. یحسبو، یہ حسیبہ یحسبو ایک ہوتا ہے حسبانن، اس کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا. سمجھنا وہ والا سمجھنا نہیں کہ ہاں آپ کسی چیز میں غور کر رہے ہیں اور بہت دیر سے دماغ کھپا رہے ہیں، پھر آپ کو 5 منٹ بعد سمجھ میں آیا ارے ہاں میں سمجھ گیا. تو یہ والا سمجھنا نہیں ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گمان کرنا.
جیسے ہم کہتے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، یا جیسے کوئی چیز آپ حقیقت کے برعکس سمجھ رہے ہوں، کسی چیز کی حقیقت مثال کے طور پر کوئی سفید چیز ہے اور آپ اسے کریم کلر کا سمجھ رہے ہیں، تو یہ اس سمجھنے میں، اس سینس میں بولا جاتا ہے سمجھنا اردو میں۔ تو حسبہ یحسبو کا وہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز حقیقت کے خلاف سمجھنا۔ تو اور جو وہ سمجھنا ہوتا ہے، آپ کسی چیز کی گہرائی میں قرآن کی کسی آیت میں غور کر رہے ہیں، پھر 5 منٹ بعد وہ آیت آپ کو سمجھ میں آئی، تو اس کے لیے فہم ہوتا ہے، فہم، اور اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یحسبو وہ سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، انا، انا مطلب کہ یا بلا شبہ، یحسبو انا وہ سمجھتا ہے کہ ما لہو، انا اور انا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر زبر آتا ہے، جیسے ما لہو، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی بھی آپ ان اللہ نہیں پڑھ سکتے، وہاں ان اللہ ہی نہیں پڑھ سکتے، ان اللہ ہی پڑھیں گے۔ ایسے یہاں ان مالا، تو مال پر جو لام ہے اس پر جو ہے زبر آ رہا ہے۔ یحسب ان ما لہ اخلدہ، اخلدہ جو ہے اس خلد سے بنا ہے، یہ خلد اس کا بنیادی لفظ ہے۔ خلد کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیش، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ پھر یہ لفظ جو ہے جنت کے لیے بولا جانے لگا، حالانکہ جنت اس کے ریئل میننگ نہیں ہے، خلد کے ریئل میننگ جنت کے نہیں ہے۔ اردو میں بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلد میں جگہ دے، تو خلد کے معنی جنت نہیں ہوتے، لیکن بہرحال بولا جانے لگا تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو خلد کے معنی ہوتے ہیں، یا خلود کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنا۔ تو اگر اسی سے ہوتا ہے خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ خالد، خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، اور اسی سے جمع کا لفظ آ جاتا، اسے پلورل بنا لیتے ہیں، یا نون بڑھا کر یا واو نون بڑھا کر، تو خالدین فیہا ابدا آتا ہے قرآن میں نا، کئی بار جنتیوں کے تذکرے کے بعد اور کئی بار جہنمیوں کے تذکرے کے بعد خالدین فیہا، تو وہاں مطلب ہوتا ہے وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں اخلدہ الف بڑھ گیا، خا لام دال کے ساتھ ساتھ یہاں الف بڑھ گیا، تو یہاں ہمیشہ رہنا نہیں، بلکہ یہ ہم یہاں ترجمہ کریں گے کہ ہمیشہ رہنے والا بنانا۔ تو اخلدہ ایک طرح سے ہم سیدھے سیدھے لفظوں میں اگر ترجمہ کریں تو امر کرنا، امر کرنا، ٹھیک ہے، امر کرنا ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یحسب ان ما لہ اخلدہ، تو اخلدہ یہ اس کی پہلی فارم ہے، یخلد سیکنڈ فارم ہوگی، اور اخلاد اس کا جو ہے مصدر ہوگا۔ یحسب ان ما لہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اخلدہ امر کر دیا ہے، امر کر دیا ہو مطلب اس کو، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اسے امر کر دیا ہے۔ کلا، کلا مطلب ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے رد کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جیسا یہ سمجھتا ہے بات حقیقت میں ایسی نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں۔ لام جو ہے یہ کسی معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے وَلَا اجر الآخرتی اکبر، تو یہ اجر سے پہلے جو لام ہے یہ آیا زور پیدا کرنے کے لیے، تو ایسے ہی فعل پر بھی لام داخل ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے لام بھی زور پیدا کر رہا ہے کلام میں، اور نون جو غنہ آخر میں موجود ہے، نون غنہ، یہ بھی کلام میں زور پیدا کر رہا ہے۔ ایک طرح سے یہاں ڈبل زور پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی بہت تاکید سے کوئی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور یم بزو، یہ اصل میں لام کو آپ الگ کر دیں اور نون کو الگ کر دیں، پھر آپ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اصل میں یم بزو تھا، ٹھیک ہے، یم بزو، نون با زال اس کی اصل ہے، اس کا روٹ ہے نون با زال، نبزا یم، نبزا یم بزو، اس طرح سے یہ آتا ہے، یا یم بزو مانا ہوتا ہے پھینکنا، یعنی جب آپ کسی چیز کو بیکار سمجھ کر پھینکتے ہیں، کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی، تو اس وقت یہ لفظ آتا ہے۔ اور تو اس کے معنی ہوں گے یم بزو، لیم بزننا، ضرور اس کو پھینکا جائے گا، یم بزو وہ پھینکا جاتا ہے یا پھینکا جائے گا، تو لیم بزننا ضرور اس کو پھینکا جائے گا،
کہ یقیناً ضرور اس کو پھینکا جائے گا فی الحطمہ، حطمہ میں. حطمہ یہ حتم سے بنا ہے، حتمہ یحتم حتمن، اس کے معنی ہوتے ہیں توڑنا. تو حطمہ توڑنے والی، لیکن یہاں جس سیاق میں جس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا ہے، اور ٹھیک کیا، کیونکہ حطمہ کی جو تفسیر ہے وہ خود اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے. تو لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر، حطمہ میں، فی مطلب میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور ما مطلب اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں وما ادراکا، اور تمہیں کیا معلوم. ما مطلب کون سی چیز یا کس چیز نے، ادرا خبر دی، کا مطلب تم کو، مل حتمہ ما مطلب کیا، اور حتمہ پھر حتمہ واپس آ گیا. وما ادراکا مل حتمہ، اور کس چیز نے تم کو خبر دی، مل حتمہ کے حتمہ کیا ہے. یہ اسلوب قرآن مجید میں کئی مقامات پر یوز ہوتا ہے، جیسے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، القاریہ ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، الحاقہ ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ. تو کسی چیز کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اسلوب بیان کرتا ہے. پہلے جو ہے کسی لفظ کو اجمالی طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے وما ادراکہ کے بعد. نار اللہ الموقدہ، یہاں سے اس کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. نار اللہ، دیکھیے مضاف الیہ لوٹ کر آ گیا، جو ہم نے بتایا تھا ترکیب